السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ عائشہ دبے پاؤں کچن سے باہر نکلی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ شاہ اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ صرف وہ محترمہ ہی تھی جو الو کی طرح پوری رات جاگتی تھی اور دن کے وقت سوتی تھی۔ آج کل اس کا سیمسٹر بریک چل رہا تھا، اسی وجہ سے اس کی امی بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ بڑے مزے سے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ فی الحال اس نے ہاتھوں میں ڈرائی فروٹس کا بڑا سا باؤل اٹھا رکھا تھا جو اس نے احتیاط سے میز پر رکھا اور خود صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی اس نے ٹی وی آن کیا، لاؤنج میں ایک دم شور پیدا ہوا۔ ریموٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ٹی وی کے بٹن کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ جب بھی اس کے سر پر مصیبت نازل ہوتی تھی، اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچتا تھا۔ شور کی آواز سن کر جو لوگ اپنے کمروں میں گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ ٹی وی پر اس وقت ایک انگلش مووی چل رہی تھی جس میں جنگ کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ لڑکی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ یقیناً اس کی ٹانگ زخمی ہو چکی تھی۔ عائشہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھی اس لڑکی کی طرح اونچی اونچی آواز میں چلانے لگے، اور ویسے بھی چند ہی لمحوں میں گھر والے اس کو یہ موقع دینے والے تھے۔ کیا رات کے وقت صبح کا سما بنایا ہوا ہے تم نے؟ شرم و حیا تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہے اس لڑکی میں۔ کیا تمہیں ذرا خیال نہیں ہے کہ سب گھر والے آرام کر رہے ہیں؟ تائی جان نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کیا۔ اسی وقت ہی اس نے پھر سے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ ٹی وی بند ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ٹی وی نے اس کے ساتھ اپنی کوئی پرانی دشمنی نکالی ہو۔ اس لڑکی کی شادی ہوگی تب بھی اس لڑکی کی عقل ٹھکانے پر آئے گی۔ پتہ نہیں میری فیملی کے پاس ہر پرابلم کا سلوشن شادی کیوں ہے؟ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ جلدی سے اپنا موبائل مجھے جمع کراؤ۔ امی، میں موبائل یوز نہیں کر رہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اگلے پل اس کی امی اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین چکی تھی۔ اب یقیناً تمہیں نیند بھی آ جائے گی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، دوبارہ مجھے یہاں پر نظر مت آنا۔ اگر پھر سے تمہاری ہلچل کی وجہ سے کسی کی بھی نیند خراب ہوئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئی، جبکہ وہ منہ پھلا کر اسی صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ اس گھر میں میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ تم اس طرح کی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو؟ بلال کی بھاری آواز سن کر اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ کیونکہ میں بور ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تو پھر تم نے مجھے آواز دینی تھی، سب کو چلا چلا کر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم بھی بور ہو رہے ہو؟ نہیں محترمہ، میں آرام سے سکون سے سو رہا تھا اور اپنی کرش کے ساتھ ڈیٹ منا رہا تھا۔ چلو اب میں تمہاری بوریت ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں؟ اگر زبیر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ زبیر اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، خڑوس شخصیت کا مالک، حد سے زیادہ غصے والا۔ اس کے غصے سے سب لوگ ڈرتے تھے۔ عائشہ بھی اس کے غصے سے خائف ہوتی تھی۔ وہ کوئی جادوگر نہیں ہے جو انہیں ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس بات سے ناواقف تھا کہ بیرونی دروازے کے اوپر ہی 2 کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ دونوں اس کیمرے کی آنکھ میں کیپچر ہو گئے تھے۔ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ محترم بلال صاحب نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھا دی۔ دراصل یہ وہ گاڑی تھی جس کی بریک فیل ہو گئی تھی اور تایا جان نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اس گاڑی کو استعمال نہ کرے۔ وہ صبح اس کو لے کر ورک شاپ پر جائیں گے۔ ان دونوں کی سختی آ چکی تھی۔ اس نے گاڑی تو سٹارٹ کر دی تھی لیکن اب بریک لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ رک کیوں نہیں رہی؟ دیکھو مجھے ڈراؤ نہیں، میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ واقعی میں نہیں رک رہی۔ دیکھو تو سپیڈ مزید بڑھ گئی تھی اور اب سپیڈ آہستہ کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ سڑکیں اس وقت ویران تھی، اکا دکا گاڑیاں ہی وہاں سے گزر رہی تھی اور جو بھی ان کی گاڑی کو دیکھتا تھا دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتا، کیونکہ جس سپیڈ میں وہ لوگ جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہونا یقینی تھا۔
तुम मुझे जान से मारना चाहते थे तो कोई और तरीका इस्तेमाल करते। इतना गंदा तरीका इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं कल अखबार में मेरी कैसी तस्वीर आएगी। शर्म करो और तौबा करो, फजूल बातें मत करो। मुझे तो अपनी आखिरत की फिक्र हो रही है। कल को अगर नामहरम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे पकड़ लिया, मेरी तो 70 हूरें मेरे हाथों से निकल जाएंगी। उन दोनों के खौफ में इजाफा उस वक्त हुआ जब उन्होंने अपने पीछे पुलिस की गाड़ी देखी। ये लोग कहाँ से आ गए? आसमान से टपके होंगे या फिर जमीन से उगे होंगे, मुझे क्या पता। फजूल लड़की, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अब हम क्या करेंगे? अगर तायाजान को पता चल गया, वो तो हम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। बेबसी और खौफ के मारे उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। पुलिस वालों ने स्पीकर में उनको वार्निंग दी थी और गाड़ी रोकने की हिदायत की थी। उन लोगों ने 2 जगह पर सिग्नल भी तोड़े और उसके साथ साथ गाड़ी मतलूबा स्पीड से कहीं ज्यादा की स्पीड में चला रहे थे। अगर तुम्हारी वजह से मैं जेल में गई तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। अब तो वाकई में मेरे दिल से शिद्दत से ये दुआ निकल रही है कि जेल जाने की बजाय अल्लाह ताला हमें ऊपर ही बुला ले, क्योंकि जेल जाने की जिल्लत बहुत बड़ी होगी। देखें पुलिस अंकल, हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमें ये गाड़ी मिली ही ऐसे थी, हमें पता नहीं था कि इसकी ब्रेक्स फेल हो गई हैं। वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज शीशों के साथ लगकर उसके पास वापस आ गई। तुम ये गाड़ी को संभालो, मैं पुलिस वालों को संभालती हूँ। पागल तो नहीं हो गई? क्या कर रही हो? अगर उन्होंने तुम्हारी तस्वीर ले ली तो कल को पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाओगी, तुम लोगों की नई क्रश बन जाओगी, लेकिन ट्रोलिंग ज्यादा होगी। उसने सनरूफ से निकलकर जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, हम लोगों का पीछा छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं। सर, मुझे लगता है कि इस लड़की ने पी हुई है। ये केस मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए वजदान ने अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। इन दोनों का सारा नशा मैं उतारता हूँ, तुम टेंशन ही ना लो। डीएसपी हमाद ने उसको तसल्ली दी और अपनी गाड़ी की स्पीड मजीद तेज कर दी। देखो बच्चों, गाड़ी रोक दो, वरना तुम लोगों की सजा बहुत बड़ी होगी। ब्रेक फेल हो गई है। हम स्पाइडरमैन नहीं हैं और ना ही मैं सुपरमैन हूँ कि यहाँ से उड़कर मैं गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं और गाड़ी को हाथ की ताकत से रोक दूंगी। वो हलक के बल चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि पुलिस वालों की गाड़ी उनकी गाड़ी के बराबर आ गई थी। बिलाल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जी साहब जी, हम सच कह रहे हैं, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी आहिस्ता करो और गाड़ी से कूद जाओ। इंस्पेक्टर ने उनको हिदायत दी, जिसे सुनकर वो दोनों ही बेवकूफ़ों की तरह उसके चेहरे को घूरने लगे। हमें मरने का शौक नहीं है तो फिर ठीक है, हमें इस काम का मौका दो। अब आप क्या करने वाले हैं? वही जो तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। नहीं सर, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। वो गियर को आहिस्ता आहिस्ता डाउन शिफ्ट कर रहा था, जिससे इंजन की रफ्तार थोड़ी सी कम हो रही थी। जब गाड़ी की रफ्तार काफी हद तक कम हो गई तो मोहतरमा ने गाड़ी से छलांग लगा दी। थोड़ी आगे जाकर वो भी गाड़ी से कूद पड़ा, लेकिन अब आगे की मंजिल बहुत ही खतरनाक थी। बिलाल का दिल कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। अगर उसके साथ वो नादान लड़की ना होती तो वो यकीनन वहां से भाग रहा था, लेकिन भागने का भी क्या फायदा। गाड़ी तो पुलिस वालों की कस्टडी में रह जाती और फिर सुबह उसको घर से बुलाकर उसकी खातिर तवाज़ा की जाती। मुझे बताओ, रात के इस वक्त तुम दोनों कहाँ पर जा रहे थे? तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली, ये कहकर उसने 5वां कलमा पूरा भर दिया। मौलवी बनने की जरूरत नहीं, आजकल मौलवी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वजदान ने उनको कीना तोस नजरों से घूरते हुए कहा, नहीं, हम एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं, बल्कि ये मेरी बहन है। क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है या फिर मेरी शक्ल पर गधा लिखा हुआ नजर आ रहा है? इंस्पेक्टर हमाद अपनी कमर पर हाथ रखकर औरतों की तरह लड़ते हुए बोला, नहीं सर जी, उन दोनों में से कोई भी बात नहीं है आप में। आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। ये सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो अपने साथ आए हुए जूनियर ऑफिसर से बोला, देखो,
مجھے آج بہت سی لڑکیوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ میں تجھے صبح یہی بتا رہا تھا کہ میری پرسنالٹی پر سب لوگ ہی فدا ہو جاتے ہیں، اور ابھی یہ لڑکا بھی میری تعریف کر رہا ہے۔ جی صاحب جی، آپ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پیارے بھی ہیں، قسم سے اگر میں لڑکی ہوتی تو آپ کو پرپوز کر دیتی۔ شرم کر جا، اور زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں۔ چلو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور تم دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اگر تو تم لوگ مجھے صاف صاف سچ سچ بتاؤ گے تو میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم لوگوں نے جھوٹ بولنے کی یا مجھے چکما دینے کی کوشش کی تو پھر بچوں جیل میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چونکہ بلال نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسپکٹر صاحب کی تعریف کر دی تھی، اس لیے انسپکٹر صاحب کا موڈ کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ بلال کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارے میری بہن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں بالکل بھی نہیں کھائیں گے۔ ہم تو انصاف پسند پولیس والے ہیں، جہاں پر انصاف ملے گا وہیں پر ہی چلے جائیں گے۔ وہ انصاف کے وقت دونوں انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے کمینگی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم لوگوں کا باپ کون ہے؟ الگ الگ باپ ہے صاحب جی، بلال تڑپ کر بولا۔ مجھے نام بتاؤ، اور بتاؤ کہ کیا کرتا ہے۔ میرے بابا بزنس مین ہیں، اور میرے بابا بھی، یعنی امیر خاندان کے بچے ہو۔ یہاں پر کیا آدھی رات کے وقت رنگ رلیاں منانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، ہم لوگ لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے۔ تو تم لوگوں میں کوئی پیار بیار والا رشتہ ہے؟ نہ ہی تم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، پھر لانگ ڈرائیو پر جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ نہیں سر جی، آپ ہم لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ دراصل ہم لوگ بور ہو رہے تھے اور سوچا چہل قدمی۔ گاڑی پر کون سی چہل قدمی ہوتی ہے؟ مجھے الو بنانے کی ضرورت نہیں، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا۔ بلال بہت زیادہ بخلا گیا، اس کے منہ سے الٹے سیدھے الفاظ نکل رہے تھے، اور انسپکٹر بھی اپنے نام کا ایک تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر اس کو ٹرول کر رہا تھا۔ اب کی بار عائشہ نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ لو جی، آ گئی ہے شیرنی میدان میں۔ ہاں بولو بی بی، رات کی اس پہر کہاں جا رہی تھی؟ یہ مت کہنا کہ دن کی تبلیغ کے لیے جا رہی تھی، یا پھر مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ بے شرموں کی طرح اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگے۔ آج صبح سے انہوں نے جتنے بھی کپلز کو پکڑا تھا وہ کپلز ایسے ہی تھے، فوراً ہی ایک دوسرے کے بہن بھائی بن جاتے۔ لڑکی تو یہاں تک کہہ دیتی کہ میں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جا رہی ہوں صاحب جی۔ پھر انسپکٹر صاحب ان کے نمبرز دے کر ان کے گھر پر کال کرتے اور پتہ چلتا کہ ان دونوں نام کے کوئی بچے ہیں ہی نہیں۔ پھر وہ انسپکٹر ان کو آڑے ہاتھوں لیتا اور ان کو کہتا، تو یعنی تمہارا باپ تمہیں پیدا کر کے بھول گیا۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو جاتے اور سر چگل دیتے، لیکن سامنے کھڑے وہ دونوں بچے نہ تو شرمندہ ہو رہے تھے اور نہ ہی وہ سر چگلنے کے لیے تھے۔ ہاں، وہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ضرور تھے۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اس کی کزن ہوں، اور ہم لوگ اس وقت باہر آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے۔ واہ کیا بات ہے، یعنی تم لوگوں نے جنات سے دوستی کر لی ہے اور اب جنات کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عادتیں ڈال لی ہیں۔ دیکھو بی بی، یہ بہت ہی خراب عادتیں ہیں۔ اس طرح سے نہ صرف تم جنات کمیونٹی میں بدنام ہو جاؤ گے بلکہ اپنی کمیونٹی میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ چلو ان دونوں کو گاڑی میں ڈالو، میں ان دونوں کو لے کر جیل جا رہا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ ان کے ساتھ اکیلے میں انصاف کروں گا، لیکن نہیں، اس کے اماں ابا زیادہ اچھے طریقے سے انصاف کریں گے۔ انسپکٹر صاحب، یہ ظلم مت کیجیے گا، جتنے پیسے چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں ابھی اپنے بہنوئی کو کال کرتا ہوں، وہ آئے گا اور آپ کو جیب بھر کر پیسے دے گا۔ یہ سن کر انسپکٹر تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کرو اور اسے بولو کہ وہ 15 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پہنچے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پیٹرولنگ کے لیے جانا ہے، نہ جانے اور کتنے بچے مصیبت میں ہوں گے، ان کی مدد بھی تو کرنی ہے۔ اپنے دانتوں میں ٹوتھ سٹک ڈالتا وہ اس وقت عائشہ کو بہت زہر لگ رہا تھا۔ عائشہ کا دل کر رہا تھا کہ اس کے موٹے سے پیٹ پر لات مار کر بھاگ جائے۔ کاش وہ ایسا کر سکتی، کاش اس کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہوتی۔ وہ یہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور قریب پڑے پتھر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تم کس کو کال کر رہے ہو؟ میں حیدر کو کال کر رہا ہوں۔ اب یہ کون سی بلا ہے؟ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے۔ تم نے انہیں یہ کیوں بتایا کہ تم بہنوئی کو کال کر رہے ہو؟ اب کیا انہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا؟ تم چپ کر جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو، آہستہ آواز میں بات کرو۔
اگر انہوں نے ہماری باتیں سن لی تو پھر سے ایک نیا الزام ہمارے سر پر ڈال دیں گے۔ اس کو بولو کہ وہ جلدی سے یہاں پر آئے اور پلیز اسے میرے بارے میں کچھ بھی نہ بتانا۔ ٹھیک ہے، میں اسے بولتا ہوں۔ دوسری طرف حیدر اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ آج کل اس نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو بڑی کمپنیوں کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا اور اپنی کمپنی کو وہ پوری دنیا کے سامنے پرومیننٹ کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا۔ حیدر بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سیاست دان بھی تھا۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے ہر لڑکی اس پر مرتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ شاہ خاندان کی فیملی فرینڈ کا بیٹا تھا۔ اپنی زندگی کے 26 سال اس نے ملک سے باہر گزارے۔ 2 سال پہلے ہی وہ پاکستان واپس آیا تھا اور اس دوران بھی وہ اپنے کام میں ہی مصروف تھا۔ اتنا ٹائم گزر گیا تھا لیکن اس نے شاہ خاندان کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھی، اور ہاں، وہ لڑکی، وہ اس کو نہیں بھول سکتا تھا جس کی صرف تصویر دیکھ کر وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بلال؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس نے جب بلال کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنی تو بے چینی سے بولا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یار، ہم دونوں پھنس گئے ہیں۔ کون دونوں اور کہاں پر پھنس گئے ہو؟ یار میں اور میری کزن، ہم لوگ شغل میلے کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، لیکن یہاں پر پولیس والوں نے ہمیں روک لیا ہے اور ہماری گاڑی کی بریکس بھی فیل ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے زندہ بچے ہیں، لیکن تم یہاں پر نہ آئے تو ہماری عزت کا فالودہ ہو جائے گا۔ کل کو ہماری نیوز پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی۔ ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یار پلیز جلدی سے یہاں پر آ جاؤ۔ حیدر سے اس کی دوستی کچھ دن پہلے ہی ایک بزنس پارٹی میں ہوئی تھی، جہاں پر وہ مجبور ہو کر اپنے بابا کے ساتھ گیا تھا، مگر حیدر کے ساتھ اس کی کیمسٹری کافی حد تک میچ ہوتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نمبر بھی ایکسچینج کر لیے۔ وہ بعد میں حیدر کے ساتھ ہی کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں 5 منٹ کے اندر اندر تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اپنی لوکیشن سینڈ کر دی۔ حیدر نے وہ لوکیشن فالو کی اور وہاں پر چلا گیا۔ اس کی کزن دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظریں بھی جھکائی ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے کبھی بھی اس قدر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ نہ جانے یہ حیدر کون ہے، میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ کیا پولیس والوں کی طرح یہ بھی ہم دونوں کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوگا؟ یا میرے اللہ، میں کیوں اس بلال کے ساتھ آئی؟ اس سے اچھا تھا کہ بور ہوتی رہتی۔ آج اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق مل گیا تھا۔ حیدر نے پولیس والوں کو ایک موٹی رقم دی، جس کے بعد وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئے۔ جا میرے بچے، جی لے اپنی زندگی، اور ہاں، یہ گاڑی بھی لے جا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ چوری چکاری ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری گاڑی بھی کوئی اپنے ساتھ لے جائے۔ تم اس کو لے کر اپنے گھر جاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں ڈرائیور کو یہاں پر بلاتا ہوں، وہ مجھے آ کر لے جائے گا۔ میں تجھے یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری فکر مت کرو، میں سب کچھ مینج کر لوں گا۔ اس دوران محترمہ نے ایک بار بھی نگاہ نہیں اٹھائی اور نہ ہی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے بلال کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور زور زور سے کہنے لگی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری وجہ سے آج میری ریپوٹیشن کی ماں بہن ایک ہونے والی تھی۔ چھوڑ دو میری ماں، کیا کر رہی ہو؟ اس طرح گھر والے جاگ جائیں گے، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ تکلیف کے مارے وہ زمین پر گر گیا تھا، مگر محترمہ کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پیٹ زور سے لات مار چکی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار ہوتا تو میں وہ تمہارے سر پر مار کر تمہارا سر کھول دیتی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ حلق کے بل چلاتی ہوئی اس کو دھمکی دیتی وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ آج اس نے جس ذلت کا سامنا کیا تھا، وہ سوچ سوچ کر اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ بلال کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی پوزیشن میں ہی بیٹھا رہا اور پھر تھکے ہارے قدموں سے
اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے موبائل پر حیدر کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا تم دونوں احتیاط سے گھر پر پہنچ گئے؟ اس نے دونوں کو مینشن کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں یار، بہت بہت شکریہ، جواب دے کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ اس قدر ٹینشن اور خواری کے بعد اس کا جسم درد کے مارے ٹوٹ رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھا تو محترمہ عائشہ صاحبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا عائشہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھ سے بات مت کرو، غلطی میری تو نہیں تھی، تمہاری ہی غلطی تھی، حویلی کی ساری گاڑیاں تم یوز کرتے ہو تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سی گاڑی ٹھیک ہے اور کون سی خراب۔ بلال نے کافی دیر تک اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اگلے ہی دن بلال کو ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ امریکہ جانا تھا۔ وہ وہاں سے اڑن چھو ہو گیا۔ محترمہ معمول کی طرح لان میں بیٹھی ناول پڑھنے میں مصروف تھی جب ندا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے ناول لے کر ہوا میں اچھالا۔ وہ کبھی ہوا میں اڑتے ناول کو دیکھتی اور کبھی ندا کو۔ اس کے اندر کی جنگلی بلی پھر سے جاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا ناجائز استعمال کرتی، ندا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، واو یار، تمہاری تو قسمت ہی کھل گئی ہے۔ میں کہتی ہوں نصیب ہو تو ایسا کیا ہوا ہے؟ ویسے مجھے تو نہیں یقین کہ میری قسمت کھل سکتی ہے، لیکن تم کہہ رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ سچ ہو۔ وہ تمہارے لیے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون حیدر کا رشتہ آیا ہے۔ یہ نام سن کر اس کے وجود کو کرنٹ لگا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارے لیے حیدر صاحب کا رشتہ آیا ہے؟ یار وہ انسان اتنا ہینڈسم ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آج سے پہلے میں نے اس جیسا چارمنگ پرسنالٹی والا شخص نہیں دیکھا۔ یار مگر تم بھی کسی سے کم نہیں ہو، تمہاری بھی کوئی مثال نہیں۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ماضی میں اس کی بہت سی گرل فرینڈز رہ چکی ہوں گی، لیکن چلو ہم اس چیز کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ فی الحال تم اپنے آپ پر فوکس کرو اور اپنے آپ کو تھوڑا سا گروم کرو۔ وہ بس بولے ہی جا رہی تھی۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرو گی؟ وہ حلق کے بل چلائی تو اس کی دوست یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ ہاں ہاں بولو، تم بھی بولو۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، مجھے حیدر سے شادی نہیں کرنی۔ یہ وہی ہے نا جو ہمارا فیملی فرینڈ ہے؟ ہاں یار یہ وہی ہے، اور اس کی بلال سے دوستی بھی ہے۔ مجھے بلال کا نمبر دو، تمہارے پاس تو اس کا نمبر تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا، مجھے دوبارہ سے اس کا نمبر دو۔ ندا نے اس کو بلال کا نمبر دیا تو وہ اپنا گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بولی، یار یہ کیا بدتمیزی ہے۔ موبائل بلال کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی نیند بھی اڑن چھو ہو گئی۔ وہ بیچارہ سو رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر بے چارگی سے بولا، اب اس ناچیز نے کیا گناہ کر دیا ہے یار؟ اب تمہیں پاکستان سے یہاں پر آ گیا ہوں، میرا پاکستان کے ساتھ اب کوئی بھی تعلق نہیں۔ میں تمہاری دوست کی بات کر رہی ہوں۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ کیا وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے یا ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے؟ میں مردوں کی ذہنیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ یہ ان عورتوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں جو… وہ اپنا فلسفہ جھاڑنے لگی تھی کہ بلال نے اس کو خاموش کرا دیا۔ 2 منٹ چپ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں حیدر کی بات کر رہی ہوں۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر میرے گھر آیا ہے، میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ساری زندگی اس انسان کے سامنے سر ہی نہیں اٹھا پاؤں گی، تو اس میں اتنا رونے والی کون سی بات ہے؟ جاؤ جا کر اپنے بابا کو منع کر دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ او ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ تم ہو ہی بے وقوف لڑکی، تمہیں ٹینشن کال کر چکی تھی۔ بلال نے کالی ہوتی ہوئی اسکرین کو دیکھا اور پھر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اب تو اس کی نیند خراب ہو چکی تھی اور دوبارہ نیند کا آنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہی ہے جو اس لڑکی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لیے دعا گو ہوا تھا۔ جب وہ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تو اس کی اماں اس کی طرف بڑھی اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے چہرے کو چٹا چٹ چومنے لگی۔ ارے میری بیٹی کا نصیب تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، مگر میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔
کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ حیدر کا رشتہ آیا ہے اور میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے اپنے بابا کے سامنے جا کر یہی بات کی تھی۔ کافی دیر تک اس کے بابا نے خاموشی اختیار کی۔ اب چونکہ تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، تمہیں مزید گھر پر نہیں بٹھا سکتا۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا، لیکن تمہارے پاس صرف اور صرف 1 ہفتے کا وقت ہے، اور اس آدمی کا تمہارا کمپیٹیبل ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں بابا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی۔ میں حیدر سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس آدمی کو بولو کہ وہ رشتہ لے کر گھر آئے۔ وہ اپنے بابا سے اس بارے میں ڈسکشن کر کے ان کے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی سب سہیلیوں کو کال کی تھی اور ان سے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ یار خدا کا خوف کرو، تم تو لڑکا ارینج کرنے کے لیے یوں کہہ رہی ہو جیسے لا حول ولا قوت ہم غلط کام کروانے والے لوگ ہیں۔ اس طرح سے لڑکا نہیں ملتا، اور نہ کوئی منہ اٹھا کر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تمہیں خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے۔ اگلے دن اس کی اماں جان نے اس کو کچھ فائلز دے کر اس کے بابا کے آفس میں بھیجا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو اپنے موبائل پر کسی سے کال کرنے میں مصروف تھا۔ وہ چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا، شکل سے اچھا خاصا دکھتا تھا۔ ایک بار محترمہ نے اپنی دادی کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ پیسہ ہر چیز کو خرید سکتا ہے، پیسہ انسان کو بھی خرید سکتا ہے۔ عائشہ کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب میں اس کو پیسے کی مدد سے خریدوں گی۔ بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ حیدر نے اس کو دیکھ کر جلدی سے الوداع کہا اور موبائل اپنی جیب میں ڈال دیا۔ السلام علیکم محترمہ، وہ خوش اخلاق ہو کر بولا۔ دیکھو، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گی، بلکہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں گی۔ مجھے تم شکل سے کافی مجبور نظر آ رہے ہو۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ اگر ایکٹنگ کرنے کے بجائے واقعی میں اس کو نظر بھر کر دیکھ لیتی تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ سامنے کھڑا بندہ بالکل بھی غریب نہیں ہے۔ اس نے برانڈ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے ہر چیز برانڈ کی پہنی ہوئی تھی۔ جی، میں بہت ہی غریب ہوں، بہت ہی مجبور بندہ ہوں۔ 5 بہنیں ہیں، ان کی شادیاں کروانی ہیں، ان کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ کیا میری مدد کریں گی؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ تو وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے پرجوش انداز میں بولی، ہاں بالکل، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو تمہاری 7 بہنوں کی شادی کر دوں۔ مگر میڈم جی، میری صرف 6 بہنیں ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، تمہاری کسی کزن کی بہن کی شادی کروا دوں گی، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ یہ کام جتنا آسان اس کو لگ رہا تھا اتنا آسان نہیں تھا، یہ کام تو بہت زیادہ مشکل تھا۔ جی میڈم صاحبہ، آپ حکم کریں، یہ غلام آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس لڑکی کی حرکتیں لطف دے رہی تھیں۔ وہ لڑکی بہت ہی شرارتی اور چلبلی سی تھی۔ اوپر سے اس کی کیوٹ باتیں حیدر کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتی تھی۔ تمہیں مجھ سے ایک جھوٹی شادی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر اس کی مسکراہٹ سمٹی، لیکن پھر صرف مسکراہٹ اس کے چہرے پر واضح ہو گئی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہی، بلکہ میں سیریس کہہ رہی ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ جھوٹی شادی کرنی ہوگی۔ یہ کس طرح کی شادی ہوتی ہے؟ کیا تھوڑا ایکسپلین کرنا پسند کریں گی؟ حیدر عائشہ کی مینٹل کیپیسٹی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ عائشہ بیگم کس حد تک اپنا دماغ استعمال کرتی ہیں۔ یقیناً عائشہ صاحبہ نے ابھی تک حیدر صاحب کی تصویر نہیں دیکھی تھی، اسی وجہ سے اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس آدمی کو وہ شادی کی پیشکش کر رہی ہے یہ وہی شخص ہے جسے اس کے بابا جان اس کی شادی کروانے والے ہیں۔ دراصل یہ شادی ایسی ہوگی جس میں تم نے میرا دلہا بننے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ یہ شادی 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی،
یہ ایک ایگریمنٹ کی طرح ہوگی، اور پھر 1 مہینے کے بعد تم مجھے طلاق دے دو گے۔ یار، اس طرح ترکی سیریز میں بھی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک سیریز ریکمینڈ کرتی ہوں، تم وہ دیکھنا، وہاں پر سٹوری سیم ٹو سیم میری سٹوری کی طرح ہی ہے۔ اس نے پھر سے پرجوش انداز میں چھوٹے بچوں کی طرح آنکھیں پھیلا کر کہا۔ حیدر اپنے آپ کو اس کی خوبصورت آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اور بدلے میں آپ مجھے کتنے پیسے دیں گی؟ میں تمہیں 1 کروڑ دوں گی۔ تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہوں۔ نہیں، یہ سارے پیسے میں شادی کی رات وصول کروں گا۔ آپ بس اپنا وعدہ یاد رکھیے گا اور اپنے وعدے سے مکریے گا نہیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے واقعی میں مجھ سے جھوٹی شادی کرنی ہے تو پھر کل ہم دونوں کا نکاح ہوگا اور کل ہی ہم دونوں کی رخصتی ہوگی۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ایک فراڈیا انسان ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں جیسا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر آپ میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو سچ سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نہیں، فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے بابا کا نمبر دے دیتی ہوں، تم میرے بابا سے بات کر لینا اور ان کو سنبھال لینا۔ اور ہاں، جو بات ہو تم ان سے کرو گے، وہی باتیں تم مجھ سے بھی کرنا۔ وہ موبائل میں بابا کا نمبر تلاش کر رہی تھی جب حیدر نے سوال کیا، تم اس شخص سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، تمہیں اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی تمہیں اس چیز میں کوئی انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ برا منا گئی۔ ارے نہیں، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں وہ شخص پسند نہیں ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس کو دیکھا بھی نہیں، اور نہ ہی مجھے دیکھنے کا کوئی شوق ہے۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں خود ہی پیچھے ہٹ گئی ہوں۔ مجھے اسے نفرت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص دشمنی ہے، بس ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے سرسری لہجے میں جواب دیا اور بہت ہی سادگی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حیدر کا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور موجود ہے؟ تم پاگل ہو یا پھر پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہو جس کو میں نے شادی کے لیے چنا ہے۔ میری ہی مت ماری گئی تھی۔ اگر میری زندگی میں واقعی کوئی اور لڑکا ہوتا تو میں یہاں پر کھڑی ہو کر تمہاری منتیں کیوں کر رہی ہوتی؟ او ہاں، واقعی آئی ایم ریئلی سوری۔ اصل میں جب بھی تم میرے آس پاس یا پھر میرے سامنے ہوتی ہو تو مجھے کچھ بھی سنائی اور سجھائی نہیں دیتا۔ یہ باتیں اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ اونچی آواز میں بولتا تو اس کو شک ہو جاتا۔ ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس لڑکے نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہو۔ میں ایسا کرتی ہوں، میں اس لڑکے سے بات کرتی ہوں، وہ تمہاری بہن کے لیے رشتہ بھیج دے گا۔ تم اپنی بہن کی شادی اس سے کروا کر خوش ہو جاؤ۔ میرے سامنے اب دوبارہ اس کا نام نہ لینا، ورنہ میں تمہیں یہیں پر کھڑی کھڑی گنجا کر دوں گی۔ حیدر کو اس کے ارادے بہت ہی خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور سوچا تھا کہ کل کو جب اس کا پرینک کھل کر محترمہ کے سامنے آئے گا تو وہ اس کو سچ میں نہ گنجا کر دے۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری، گھنے بال اس کی انگلیوں میں لہرا رہے تھے۔ عائشہ نے جلدی سے حیدر کو اپنے بابا کا نمبر دیا اور پھر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یا پھر ایسا کرو، میرے سامنے ہی میرے بابا کو کال کرو۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے بابا کو کال کی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اصل میں آپ کی بیٹی عائشہ کو میں پسند کرتا ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ارے نہیں بیٹا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے اسپیکر اونچا کیا۔ یہ بات عائشہ نے سنی تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا اس کا باپ اس کی شادی ایک معمولی سی امپلائی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار تھا؟ میرے بابا کا تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ یہ سنانے کے بعد اس نے
اسپیکر پھر سے آف کر دیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا حیدر بیٹا، اپنی ماما کو لے کر آ جاؤ اور ایک چھوٹی سی رسم کر دو۔ نہیں انکل، اب میں ایک چھوٹی سی رسم نہیں کروں گا، بلکہ کل نکاح کروں گا اور کل ہی رخصتی کراؤں گا۔ میرے سلسلے میں عائشہ سے بات ہو گئی ہے، لیکن آپ اس سلسلے میں اسے کوئی بات نہیں کیجیے گا۔ مجھے اسے ایک چھوٹا سا سرپرائز دینا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا اور پھر اس نے ساری بات انکل کو سمجھا دی۔ بہت ہی زبردست پلان بنایا ہے تم نے، اسے بھی سبق ملنا چاہیے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ ہی دوسروں کی ناک پہ دم کر کے رکھا ہے، کبھی بھی کسی کو سکون کا سانس لینے کی اجازت ہی نہیں دی اس نے، تو میرا بھی دن رات کا چین غارت کر دیا تھا۔ اس کے بابا اس سے بہت زیادہ عاجز نظر آ رہے تھے۔ مجھے تو تمہاری ہمت کو سلام دینے کا جی چاہ رہا ہے جو تم نے اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، لیکن میں تمہیں ایک بہت صاف صاف بات بتا رہا ہوں کہ واپسی کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ایک بار پارسل ڈیلیور ہو جائے تو پھر آپ اسے واپس نہیں لوٹا سکتے، پھر ساری زندگی آپ کو اسے اپنے پاس ہی رکھنا پڑے گا۔ یہ سن کر حیدر مسکرا دیا۔ فکر مت کریں، میں اسے آپ کے کیا کسی اور کے حوالے بھی نہیں کروں گا، ساری زندگی اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ عائشہ گھر واپس آئی تو اس کی اماں نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھور کر دیکھا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں امی، میں آپ کو اس لڑکے کی تصویر دکھاتی ہوں، وہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو حیدر کی تصویر دکھائی تو وہ مسکراہٹ دبانے لگی۔ ارے آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ آپ اس کی پرسنالٹی چیک کریں۔ اس تصویر میں حیدر نے بہت ہی برانڈڈ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار غور کیا، وہ خود حیران تھی، ایک معمولی سے امپلائی نے لاکھوں کا جوڑا کیسے خریدا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی دوست سے ادھار لیا ہو۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور آنے والے ٹائم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ لڑکا کس طرح کا انسان ہوگا۔ ہائے اللہ، میں کتنی زیادہ بے وقوف ہوں، میں نے تو اس سے اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ امی سے جا کر پوچھ لوں؟ نہیں، امی کیا سوچیں گی کہ ایسے انسان سے شادی کرنے والی ہوں جس کا نام بھی مجھے نہیں آتا۔ یا اللہ، میں کتنی بڑی بے وقوف ہوں نا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اس کو بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا۔ اس نے محترم کے نمبر کو اوپن کیا تو اس کی واٹس ایپ پر اس کا نام شو نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہاں پر 2 اسٹار جگمگا رہے تھے۔ بندہ اپنی پروفائل پر اپنا نام ہی لکھ دیتا ہے تاکہ اگلے کو آسانی ہو جائے، لیکن نہیں، ان لوگوں نے تو ایستھیٹک اور کول بننے کی ناکام کوشش کرنی ہے۔ خیر مجھے کیا، بس ایک بار یہ جھوٹی شادی کا ڈرامہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد امریکہ بھاگ جاؤں گی اور وہاں پر سکون سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ پھر امریکہ سے ترکی جا کر کسی امیر ترکش سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں گی۔ واو یار، کتنی اچھی پلاننگ کرتی ہوں میں، بس اللہ کرے کہ یہ پلاننگ بھی کامیاب ہو جائے۔ آخرکار تم بھی اپنے گھر کی ہونے والی ہو، ندا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ندا کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بار بار اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو بتا دے کہ جس آدمی کو تم نے اپنے باپ سے متعارف کروایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا تھا اور جس سے شادی نہ کرنے کے لیے تم نے 1000 ڈرامے لگائے تھے۔ ہاں الحمدللہ، میں بھی اپنے گھر کی ہونے والی ہوں اور جس شخص سے میری شادی ہونے والی ہے میں اسے بے تحاشا پیار کرتی ہوں۔ وہ میری ہر ایک رگ رگ میں بستا ہے، وہ میرے لیے میری کل کائنات ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں ایک دوسرے سے کب ملے تھے؟ بس یہی ایک دن؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن بہت ہی خوبصورت تھا جس دن ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ بس اب ترکش ڈرامے کا سین مجھے نہ سنا دینا، مجھے سب کچھ سچ سچ پتا۔ 3 سال پہلے میں اس سے ملی تھی اور 2 سال پہلے اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ وہ باتیں بنانے میں بہت زیادہ ماہر تھی۔ ندا کو یقین ہو گیا تھا
پھر تو تمہارے مزے ہیں، یہاں تمہاری محبت کو آخر کار ایک منزل مل گئی۔ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی زندگیوں کو بے تحاشا خوشیوں سے بھر دیں۔ اس کے موبائل پر بلال کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ابھی وہ کال اٹھانے ہی لگی تھی کہ ندا نے کال اٹھا لی۔ رکو، پہلے مجھے اس سے بات کرنے دو۔ وہ حیدر سے شادی کرنے کے لیے راضی کیسے ہو گئی؟ ارے چپ کرو یار، پلیز اس سے یہ مت کہنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس کے لیے رشتہ لایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آخر تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ یار یہ ایک لمبی کہانی ہے، جب تم یہاں پر آؤ گے تب تمہیں یہ کہانی سناؤں گی۔ کل ان دونوں کا نکاح ہے۔ اتنی جلدی کیوں؟ یہ سب کچھ محترمہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بلال مزید جھنجھلا گیا۔ یہی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کل کو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروائی جائے، اور وہ خوشی خوشی راضی بھی ہو گئی۔ اگر تم اس بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تمہارا پاکستان آنا ضروری ہے، یا پھر کل اس کے نکاح کے بعد مجھے کال کر لینا۔ میں تمہیں مزے سے چسکے لگا لگا کر اس کی کہانی سناؤں گی۔ ابھی اگر میں نے تمہیں تیز تیز سنائی تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا، بلکہ سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ شرم کر جاؤ، غیبت کرنے والی عورتیں جہنم میں سب سے پہلے بھیجی جائیں گی، اور غیبت سننے والے لوگ بھی وہیں پر ہی موجود ہوں گے۔ میں تو توبہ کرتا ہوں، ابھی جا کر نماز پڑھنے والا ہوں۔ تم بھی نماز پڑھو، رات 12:30 زوال کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پیچھے جنات کی ایک جماعت بھی تمہاری آواز پر اللہ اکبر کہے۔ تم خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس کو جنوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی وجہ سے اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ ندا بھی مسکرانے لگی۔ تمہیں اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اور تم نے مجھے بلال سے بات کیوں نہیں کرنے دی؟ کیونکہ وہ تمہیں تنگ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں تم جذباتی نہ ہو جاؤ اور رونا نہ شروع کر دو۔ تم تو جانتی ہو نا کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ تم مجھے ایموشنل کر رہی ہو۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور ندا کے کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ اسے واقعی میں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی بے وقوفی کرنے جا رہی ہے۔ یہ جوڑا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے خوبصورت جوڑا دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے تمہارے سسرال سے آیا ہے، مگر وہ تو ایک معمولی سا امپلائی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اب یہ تو تم ہی اس سے پوچھ سکتی ہو، نہ تو میری اس سے دوستی ہے اور نہ ہی میرے پاس اس کا نمبر ہے۔ ندا نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ اس جوڑے کو دیکھ کر رہ گئی تھی جو ڈیزائنر جوڑا تھا اور جس کی قیمت کم از 20 لاکھ سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ لوگ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ کہیں اس آدمی کا کہہ کر یہ لوگ میری شادی حیدر سے تو نہیں کروانے والے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا اور آفس میں ملنے والے اس امپلائی کو کال ملائی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے اپنا نام تو بتاؤ۔ اور تم واقعی میں بارات لے کر آ رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے باپ نے تمہیں خرید لیا ہے؟ کیا میں آپ کو اتنا گیا گزرا لگتا ہوں؟ وہ اس وقت سیلون میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بال بنوا رہا تھا۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ میڈم صاحبہ، اگر آپ میرے بارے میں انفارمیشن لیتی تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ میرا باپ ایک بہت بڑا جاگیردار ہے۔ اس نے ابھی تک اسے اپنی بزنس مین ہونے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اوہ، پھر تو میری قسمت کافی اچھی ہے۔ چلو خیر، بارات لے کر لازمی آنا، مجھے دھوکہ نہ دینا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اسے بارات کے لیے نہیں بلکہ دہی لانے کے لیے کہہ رہی ہو۔ جی جی، آپ بے فکر ہو جائیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ تم پر بھروسہ ہے، ورنہ… وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، جبکہ وہ جو اس کی بات کا منتظر تھا ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ نکاح کے وقت اس کے کانوں میں جب حیدر کا نام گونجا تو اس نے فوراً ہی اپنی گردن اٹھائی، لیکن اس کے پہلو میں وہی امپلائی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو تیار ہو گیا۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما،
یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مولوی اور باقی سب لوگ بھی سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے قبول ہے کہہ دیا اور پھر وہ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ روسی جوڑے میں ملبوس اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہاں پر آ کر اس کو پتہ چلا کہ جس امپلائی کو اس نے شادی کی پیشکش کی تھی یہ وہی حیدر تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی اور باقی گھر والوں نے بھی اس کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ پلیز تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں۔ حیدر نے دیکھا کہ وہ اپنی گردن جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی اور گردن اس حد تک جھکی ہوئی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ سجدہ کر رہی ہو۔ اس کا سر بیڈ شیٹ سے جا کر ٹکرا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور خوف زدہ نظروں سے حیدر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اتنا زیادہ گھبرائی کیوں ہیں؟ پلیز اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور اپنے جسم کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں۔ وہ نرم لہجے میں بولتا اس کی طرف بڑھا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جمع تھے وہ اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے، جسے دیکھ کر حیدر کے دل کو کچھ ہوا۔ پھر رو کیوں رہی ہیں؟ کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے نہیں بلکہ سب گھر والوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے میرا تماشا بنایا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے چپ کروائے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اس کے سامنے رو رہی تھی۔ اسے تو لڑکیوں کو چپ کروانا بھی نہیں آتا تھا۔ آپ پلیز، خبردار، جو تم نے مجھے کچھ بھی کہا، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے۔ میں نے اتنی محبت سے، اطمینان سے آپ کے لیے رشتہ بھیجا تھا اور آپ مجھے چھوڑ کر کسی بھی ایرے گیرے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ آ گیا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ مجھے بتائیں کہ مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ بزنس مین ہوں، سیاست دان بھی ہوں، اچھا انسان بھی ہوں۔ میرے بارے میں جس سے بھی پوچھیں گی سب لوگ آپ سے میری تعریفیں کریں گے۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح اس کے خلاف ہی شکایتیں لگا رہا تھا۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ گئی۔ میں کیسے ایسے انسان سے شادی کر سکتی تھی جس نے مجھے پولیس والوں سے چھڑوایا تھا، جس کو میں آدھی رات کے وقت روڈ کے کنارے ملی تھی؟ تو کیا آپ اس بات کی وجہ سے پریشان تھی؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے دل میں کبھی بھی کوئی برائی نہیں آئی ہے۔ میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچا اور نہ ہی میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے میری محبت کی توہین ہوگی، اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اگر آپ مجھ سے بھاگنے کے بغیر مجھ سے اس بارے میں بات کر لیتی تو آپ کو کبھی بھی اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ آپ نے میری وجہ سے جو بھی ذہنی تکلیف اٹھائی ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ حیدر جیسے لوگ آج کل کی دنیا میں کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا، اس کو دھمکیاں دے گا کہ وہ اس کے گھر والوں کو بتا دے گا، مگر یہاں پر وہ الٹا اسی سے معافیاں مانگ رہا تھا، کیونکہ جانے انجانے میں اس نے اس لڑکی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی؟ میں نے آپ کی تصویر دیکھی تھی، آپ سے محبت کر بیٹھا، پھر آپ کے بارے میں سنا تو آپ مجھے مزید اچھی لگنے لگی۔ آپ کے بارے میں جانا تو آپ سے عشق ہو گیا، صرف تصویر دیکھنے کی وجہ سے؟ کیسے میں خود نہیں جانتا ہوں، بس آپ مجھے بے تحاشا اچھی لگتی ہیں، میرے دل کے بے حد قریب ہیں اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی فیملی بنانا چاہتا ہوں جس میں ہم ہوں اور ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ سن کر اس نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے جو کچھ بھی سوچا تھا وہ غلط نکلا تھا۔ حیدر ایک جینٹل مین تھا۔
اگلے دن اس نے اپنے گھر والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن گھر والوں نے منتیں کی تو وہ مان گئی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔